السلام علیکم۔ پاکستان میں سے شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پہلے کورونا وائرس کی صورتحال۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے مریضوں میں واضح کمی کے بعد ملک بھر میں کاروباری اور تجارتی سرگرمیاں معمول کے مطابق کھلنا شروع ہو گئی ہیں، تاہم حکومت نے عوام سے حفاظتی تدابیر اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی تائید کی ہے۔ دوسری جانب تھنک ٹینک انٹرنیشنل کرائسس گروپ نے حکومت کے لاک ڈاؤن کے خاتمے کے فیصلے کو قبل از وقت قرار دیا ہے اور خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس سے ملک میں وبا کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ بھارت میں ریکارڈ 1,000 سے زیادہ اموات اور مسلسل چھٹے روز مزید 62,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ بھارت کے سابق صدر پرناب مکھرجی میں بھی وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ امریکہ میں کورونا کیسز کی تعداد 50 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ اٹلی میں کورونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ افغانستان میں قومی صحت کی وزارت نے کووڈ-19 کے 56 نئے کیسز کی اطلاع دی ہے، جس کے بعد ملک بھر میں کورونا وائرس کے کیسز کی کل تعداد 37,162 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ کورونا سے اب تک 1,328 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ متاثرہ افراد میں سے 26,226 مریض صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پرنسپل نائب ترجمان کیل براؤن کے مطابق وزیر خارجہ مائک پومپیو نے آج پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ٹیلی فون پر مختلف امور پر گفتگو کی، جن میں افغان امن عمل میں امریکہ اور پاکستان کے تعاون اور علاقائی سلامتی کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے نومنتخب صدر والکان باسکیر حکومت پاکستان کی دعوت پر 2 روزہ دورے کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، جہاں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقاتیں کی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملاقات کے دوران اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ بھارت کے زیر کنٹرول جموں اور کشمیر میں جاری سنگین صورتحال کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے تحت کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے۔ افغان حکومت کے ایک ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو تصدیق کی ہے کہ صدر غنی پیر کو طالبان قیدیوں کی رہائی کے حکم نامے پر دستخط کر دیں گے، لیکن ابھی تک باضابطہ طور پر افغان حکومت کی طرف سے اس بارے میں تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ ادھر طالبان ترجمان سہیل شاہین کا بھی کہنا ہے کہ وہ اپنے تمام قیدیوں کی رہائی کا عمل مکمل ہونے کے 1 ہفتے کے اندر بین الافغان مذاکرات میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ افغان مصالحتی عمل کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی زالم خلیل زاد نے کہا کہ آئندہ دنوں میں طالبان کے 400 قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ ہمیں آئندہ چند روز میں طالبان قیدیوں کی رہائی کا عمل مکمل ہونے کی توقع ہے، جس کے بعد اسلامک ریپبلکن ٹیم کا دوحہ تک کا سفر اور پھر فوری طور پر بین الافغان مذاکرات کی ابتدا ہوگی اور متعلقہ فریق ایک سیاسی لائحہ عمل اور افغان جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک دیرپا اور جامع سمجھوتا طے کرنے کے لیے کام کا آغاز کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان جرأتمندانہ اقدام سے 40 برس سے جاری جنگ کے بعد امن کا تاریخی موقع ممکن ہے، جو تمام افغان افراد کے مفاد میں ہوگا اور علاقائی استحکام اور عالمی سلامتی کو فروغ دے گا۔ امریکہ کے چارج ٹی افیئرز راس ولسن نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ امریکہ ایک خود مختار، متحد اور جمہوری افغانستان کی حمایت کرتا ہے جو اندرون ملک اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ پرامن ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک کے مستقبل کے تعین کا دار و مدار خود افغانستان پر ہی ہے۔ امریکہ کے ساتھ ساتھ پاکستان اور جرمنی نے بھی امن جرگے کے اعلامیے اور صدر غنی کے 400 طالبان قیدیوں کی رہائی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ افغانستان کے لیے جرمنی کے خصوصی نمائندے نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ جرمنی مذاکراتی عمل میں فعال کردار ادا کرنے کو تیار ہے، جو آئندہ چند روز میں شروع ہونے والا ہے۔ ادھر کابل اور قندھار میں اتوار کے روز سڑک کنارے نصب بم کے متعدد دھماکوں میں 19 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان میں سے 2 دھماکے جنوبی افغانستان کے صوبے قندھار کے
ارغزستان ضلع میں ہوئے۔ قندھار کی صوبائی پولیس کے ترجمان جمال بارکزئی نے بتایا کہ پہلے واقعے میں شہریوں کو لے جانے والی ایک پک اپ شانہ ناری گاؤں کے نزدیک سڑک کنارے نصب بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی، جس میں 9 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ دوسرا واقعہ تجاوا گاؤں میں ہوا، جہاں ایک وین سڑک کنارے نصب بم سے ٹکرا گئی۔ اتوار کے روز اس دھماکے میں 8 افراد ہلاک ہوئے۔ اسی اثنا میں کابل میں 2 شہری، جن میں خاتون بھی شامل تھیں، اس وقت ہلاک ہو گئے جب سیکیورٹی اہلکار ایک بم کو ناکارہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ادھر چمن میں 5 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقے چمن میں پیر کی صبح ہونے والے موٹر سائیکل بم دھماکے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان کے دھڑے حزب الاحرار نے قبول کی ہے۔ حزب الاحرار کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعزیز یوسفزئی نے ذرائع ابلاغ کے نام ایک پیغام کے ذریعے چمن دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ترجمان نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے دھماکے میں پاکستان کے خفیہ ادارے کی ایک گاڑی کو نشانہ بنایا ہے، تاہم دھماکے میں ہلاک اور زخمی ہونے والے تمام سویلین ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق دھماکہ چمن کے علاقے مال روڈ پر اس وقت ہوا جب وہاں سے اینٹی نارکوٹکس فورس کے اہلکار گاڑی میں گزر رہے تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر چمن ذکا اللہ درانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دھماکے میں اینٹی نارکوٹکس فورس کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ دھماکے سے گاڑی کو نقصان پہنچا اور اس کے شیشے ٹوٹ گئے، جبکہ گاڑی میں سوار 2 اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور زخمی افراد کو سول ہسپتال چمن منتقل کر دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے جائے وقوع کو گھیرے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت شاہوانی نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ واقعے کی مکمل تحقیقات کرائی جائیں گی۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے چمن دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے جانی نقصان پر افسوس اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی ہے۔ ادھر وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے اپنے بیان میں چمن دھماکے کو پاک افغان سرحد پر باڑ کی تنصیب کے عمل کو سبوتاش کرنے کی ناکام کوشش قرار دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے بقول باڑ کی تنصیب سے دہشت گردی اور غیر قانونی نقل و حمل کا خاتمہ ہوگا اور سرحدی علاقوں سمیت صوبے بھر میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئے گی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں کے بعد سیلاب سے 58 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سب سے زیادہ تباہی صوبہ سندھ اور بلوچستان میں ہوئی ہے۔ سندھ اور صوبہ بلوچستان میں اس تباہی میں 20 افراد ہلاک، جبکہ 100 سے زیادہ دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ مختلف علاقوں میں زمینی رابطہ منقطع ہونے کے باعث ریلیف سرگرمیاں شروع نہیں ہو سکی ہیں۔ صوبائی حکومتوں کا افراد کو وہاں سے نکالنے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ محکمہ موسمیات نے بعض متاثرہ علاقوں میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ پاکستان میں سوشل میڈیا پر ان دنوں اداکارہ صبا قمر کی مسجد وزیر خان لاہور میں ایک رقص کی ویڈیو زیر بحث ہے۔ وائرل ویڈیو میں صبا قمر کو تاریخی وزیر خان مسجد میں گلوکار بلال سعید کے ساتھ ان کی نئی آنے والی فلم قبول ہے کے لیے رقص کا ایک سین فلماتے دیکھا گیا ہے۔ پنجاب کے وزیر اوقاف و مذہبی امور سید سعید الحسن کہتے ہیں کہ فلم قبول ہے پر پابندی لگنی چاہیے۔ سوشل میڈیا صارفین کے شدید رد عمل کے باعث اداکارہ صبا قمر اور گلوکار بلال سعید اس سین کے باعث معافی مانگ چکے ہیں۔ بھارت نے اتوار کے روز فوجی ساز و سامان کے 101 آئٹمز پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ پابندی دسمبر سے عائد ہوگی اور سن 2025 کے دسمبر تک جاری رہے گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ پابندی مقامی مصنوعات کو سہارا دینے کے لیے عائد کی گئی ہے۔ ہتھیاروں سے متعلق جن چیزوں پر پابندی لگائی گئی ہے ان میں آرٹلری گنز، اسالٹ رائفلز کا بارود، نقل و حرکت کے لیے استعمال ہونے والے جنگی طیارے اور ہلکے وزن کے جنگی ہیلی کاپٹر شامل ہیں۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے مطابق یہ پابندی خود انحصاری کی جانب بڑھنے کے لیے ایک بڑا قدم ہے۔ بھارت اپنی ضرورت کا فوجی ساز و سامان اور گولہ بارود خود تیار کرنے کے علاوہ دنیا بھر سے ہتھیار درآمد کرنے والا ایک بڑا ملک ہے۔
ہانگ کانگ کی پولیس نے میڈیا ٹائکون جیمے لائے سمیت 7 افراد کو نئے سیکیورٹی قانون کے تحت گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے پیر کو جیمے لائے کے میڈیا گروپ نیکسٹ ڈیجیٹل کے ہیڈ کوارٹر کا محاصرہ کیا۔ اس موقع پر پولیس اور سیکیورٹی کے عملے کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی۔ پولیس نے نیکسٹ ڈیجیٹل کی عمارت میں داخل ہو کر نیوز روم میں تلاشی لی اور بعد ازاں لائے کو ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا۔ ہانگ کانگ میں چین کی جانب سے 30 جون کو نافذ کردہ سیکیورٹی قانون کے تحت اب تک ہونے والی یہ سب سے بڑی گرفتاری ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ 39 سے 72 برس کے 7 افراد کو سیکیورٹی قوانین کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا ہے۔ تاہم پولیس نے گرفتار افراد کے نام ظاہر نہیں کیے ہیں۔ افغانستان میں قومی صحت کی وزارت نے کووڈ 19 کے 56 نئے کیسز کی اطلاع دی ہے، جس کے بعد ملک بھر میں کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد 37,162 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ کورونا سے اب تک 1,328 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ متاثرہ افراد میں سے 26,226 مریض صحت یاب بھی ہو گئے ہیں۔ بھارت میں کورونا وائرس سے 1,000 مزید ہلاکتیں ہوئی ہیں، جو ایک روز میں اب تک ہونے والی سب سے زیادہ ہلاکتیں ہیں۔ بھارت میں اب تک کورونا وائرس سے 44,386 اموات ہو چکی ہیں، اور اموات کے اعتبار سے اب بھارت صرف امریکہ، برازیل، میکسیکو اور برطانیہ سے پیچھے ہے۔ بھارت میں 6 دنوں سے ہر روز دنیا بھر میں سب سے زیادہ کووڈ 19 کے نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ آسٹریلیا میں بھی پیر کے روز 19 اموات کی خبر ملی ہے، تاہم آسٹریلیا میں کورونا وائرس کے بڑے مرکز وکٹوریا میں کیسز کی تعداد میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے امید ظاہر کی ہے کہ مناسب حکمت عملی کے باعث آئندہ آنے والے دنوں میں وکٹوریا میں مزید بہتری واقع ہوگی۔ چین کے قومی صحت کمیشن نے پیر کے روز کہا ہے کہ ملک میں مقامی طور پر متاثرہ ہونے والے 14 افراد کی نشاندہی ہوئی ہے۔ یہ تمام کیسز شمال مغربی ریاست شینکیانگ میں سامنے آئے ہیں۔ چین میں دیگر ممالک سے آنے والے 35 مسافروں میں بھی کورونا وائرس کی نشاندہی ہوئی ہے۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں حکام نے عوامی مقامات پر ماسک پہننے کی پابندی 1 ماہ کے لیے دوبارہ نافذ کر دی ہے۔ اس حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں پر $160 جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا اور 3 مرتبہ خلاف ورزی کے مرتکب افراد کو 6 ماہ کی قید بھگتنا ہوگی۔ ادھر جرمنی میں اسکول کھول دیے گئے ہیں اور حکام اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ اسکولوں میں طالب علموں اور تدریسی عملے کو کورونا وائرس سے کس طرح محفوظ رکھا جائے۔ لبنان میں بیروت دھماکے کے بعد شروع ہونے والے حکومت مخالف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، جس کے بعد 2 وزراء نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ دارالحکومت بیروت میں اتوار کو دوسرے روز بھی احتجاج کا سلسلہ جاری رہا۔ اتوار کو سیکیورٹی اہلکاروں اور مظاہرین میں جھڑپوں میں ایک پولیس اہلکار بھی ہلاک ہو گیا، جبکہ ریڈ کراس کے حکام نے 170 مظاہرین کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔